नहमदुहु वनुसल्ली वनुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सिंपल जन्ना कोर्स का ये 10th लेसन है। एसजे कोर्स के 2 पार्ट्स हैं। पार्ट 1 है थॉट्स ऑन गेटिंग अप, यानी सुबह सोकर उठते ही ख्यालात कैसे होने चाहिए, और पार्ट 2 है थिंग्स टू डू डेली, यानी दिन भर हमें कौन से ऐसे काम करने चाहिए जो हमें जन्नत का मुस्तहिक बना सकें। अभी तक हमने पार्ट 1 में शामिल शुक्राने के 2 जुमले और 7 कुरानी आयात पर गौर व फिक्र किया है। आज इंशाअल्लाह हम 8वीं आयत पर बात करेंगे। गुज़िश्ता आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमको दिन भर में करने वाले सबसे अहम काम की तरफ तवज्जो दिलाई थी, और वो था कि खड़े, बैठे और लेटे हर हालत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला को याद रखना। अब सवाल ये पैदा होता है कि उनको कैसे याद रखा जाए। क्या पूरा दिन हाथ में तस्बीह लेकर उनके नाम का जिक्र किया जाए? आज की आयत में उनके जिक्र की तशरीह हो रही है। फरमाते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला, व इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, और अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनने लगो तो शुमार ना कर सकोगे। ज़रा गौर करें तो पता चलता है कि आपके पास जितनी नेमतें हैं सब उन्हीं की अता की हुई हैं। आपकी ज़िंदगी, आपकी सांसें, आपका जहन, आपकी बीनाई, सुनवाई, गोयाई, आपका चलना फिरना, खाना पीना, सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की दी हुई सलाहियतें हैं। घर बार, बीवी, शौहर, बच्चे, नौकरी, कारोबार, माल दौलत, गिनते रहिए और बस गिनते रहिए। उनकी नेमतों की कोई कमी नहीं, उनकी नेमतें बेशुमार हैं। इसीलिए फरमाया, व इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा। अक्सर लोगों के जहन में ये रहता है कि हम मेहनत करते हैं तभी मालो दौलत कमाते हैं और फिर इससे अपनी कंफर्ट के लिए चीज़ें हासिल करते हैं। लेकिन अगर गौर किया जाए तो जिस जिस्म की सेहत और जहन के बलबूते पर ये काम करते हैं वो किसकी अता करदा हैं। दुनिया के किसी भी इंसान का तज़किया करेंगे तो पता ये चलेगा कि हर इंसान अपनी ज़ात में अरबपति है, चाहे बज़ाहिर उसके पास घर, गाड़ी, नौकरी, कारोबार कुछ नज़र ना आए, लेकिन अगर सही से गहराई में जाकर उसका तज़किया किया जाए तो पता चलेगा कि उसकी ज़िंदगी में ज़ाहिरी और बातिनी नेमतों की बारिश है। अगर उसकी सांस का निज़ाम ख़राब हो जाए तो उसके लिए उसे कितने जतन करने पड़ेंगे। अगर उसकी आँख ख़राब हो जाए, कान में तकलीफ़ हो जाए, दिल की बीमारी लग जाए या गुर्दा ख़राब हो जाए, गर्ज़ ये कि इंसान के अपने अंदर और बाहर कितना कुछ निज़ाम है जो सही चल रहा होता है, तब एहसास नहीं होता। लेकिन अगर एक चीज़ भी ख़राब हो जाए तब खुद को और घर वालों को तकलीफ़ अलहदा उठानी पड़ती है और साथ साथ कितना पैसा लगाना पड़ता है। और कितनी चीज़ें हैं जो ज़िंदगी भर सही चलती रहती हैं, लेकिन इंसान है कि नाशुक्रा का नाशुक्रा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी इस एटीट्यूड की निशानदही करते हैं। फरमाते हैं, इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूद, बेशक इंसान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है।
انسان کا یہ حال ہے کہ وہ ناقدر شناس ہے، ہر نعمت کی ناقدری اور ناشکری کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اسی طرح انسان اگر اپنے ارد گرد نظر اٹھاتا ہے تو ہر طرف نعمتیں ہی نعمتیں نظر آتی ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہ ذات جس نے تمہارے لیے پیدا کیا جو کچھ بھی اس زمین میں ہے۔ یہ سورج، چاند، ستارے، سیارے، آسمان، زمین، ہوا، آگ، پانی، مٹی، بادل، بارش، چرند پرند، کیڑے مکوڑے، پھول، پودے، درخت، پھل، سبزیاں، you name it, he created it۔ آپ بس نام لیتے جائیے اور نعمتیں نظر آتی جائیں گی۔ یہ نعمتیں موجود بھی ہیں اور خاص مقدار میں بھی ہیں۔ کسی بھی ایک چیز کی کمی یا زیادتی انسان کے لیے مہلک ثابت ہو سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے سوالیہ انداز میں مخاطب ہوتے ہیں، ذرا بتلاؤ کہ اگر اللہ تم پر رات کو ہمیشہ کے لیے قیامت کے دن تک مسلط رکھے تو اللہ کے سوا کون سا الہ ہے جو تمہارے پاس روشنی لے کر آئے؟ اور اسی طرح دن کے بارے میں فرماتے ہیں، ذرا بتلاؤ کہ اگر اللہ تم پر دن کو ہمیشہ کے لیے قیامت کے دن تک مسلط رکھے تو اللہ کے سوا کون سا الہ ہے جو تمہیں وہ رات لا کر دے جس میں تم سکون حاصل کر سکو۔ ہم یہ بھی سوچیں کہ جس طرح ہمارے گھر میں پانی، بجلی، گیس کے استعمال پر اس کا بل ہر ماہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کی دی ہوئی نعمتوں کے بل آنے لگیں، سانس لینے کے لیے ہوا کا بل، سورج کی روشنی کے لیے علیحدہ اور حرارت کے لیے علیحدہ بل، زمین پر چلنے پھرنے اور گھر بنانے کے لیے علیحدہ بل، رات کے اندھیرے میں چاند کے چمکنے کا بل، پانی کا بل، سوچیں، غور و فکر کریں، تب سمجھ آئے گا کہ نعمتوں کی تو بارش ہو رہی ہے۔ ان تمام نعمتوں کو یاد کر کے ہم کو اس جذبے سے سرشار رہنا چاہیے کہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں اور ہر لمحہ ہم ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جب ہم یہ سوچ اپنے اندر لائیں گے تو یقیناً ان کو بھول نہ پائیں گے۔ جب ہم نعمتوں کو یاد کریں گے تو ہم نعمتوں کو دینے والے کی نافرمانی کیسے کریں گے؟ ہم تو ان کو راضی کرنے کی، ان کو خوش کرنے اور ان کو پانے کی آرزو اور کوشش کریں گے۔ ہر انسان کی زندگی میں کسی نہ کسی چیز کی کمی تو ہوتی ہی ہے۔ یہ دنیا جنت نہیں ہے کہ صرف جنت ہوگی جہاں پر ہر چیز میسر ہوگی، کوئی کمی نہ ہوگی، ہر چیز پرفیکٹ ہوگی۔ لیکن انسان کی زندگی کا المیہ ہے کہ اس کے پاس جتنی نعمتیں ہوتی ہیں ان کو نہیں دیکھتا اور ان کو نہیں گنتا، بلکہ ان نعمتوں کو دیکھتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی ہیں۔ کسی بھی چیز کی کمی کا اگر آپ گلہ کرتے رہیں گے تو سمجھیں کہ ایک تو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہ میں ناشکر شمار ہوں گے، اور دوسرا یہ کہ آپ خود پریشان رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پریشانی کو ختم کرنے کا راز بتایا ہے۔ جو ان کی اس ایڈوائس پر عمل کرے گا سکون سے رہے گا، چاہے بظاہر اس کے پاس کچھ نعمتوں کی کمی بھی ہوگی۔
اس ایڈوائس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، جب تم میں سے کوئی شخص اس کو دیکھے جو مال اور صورت میں اس پر فضیلت رکھتا ہے تو پھر اس شخص کو بھی دیکھنا چاہیے جو اس سے مال اور صورت میں پست ہو۔ اگر اس نصیحت پر عمل کر لیے تو زندگی میں سکون و اطمینان آ جائے گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہ میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ دن بھر اپنی جن جسمانی نعمتوں اور آفاقی یا کائناتی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں ان کو اپریشیٹ کریں، ان کا شکر ادا کریں اور مانیں اس بات کو کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہیں گے تو گن نہ پائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بس چاہتے ہیں کہ ہم ان کی نعمتوں کو ہر لمحہ یاد رکھیں، اور یہی یاد رکھنا ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے گا جس کے بنا پر ہم جنت میں داخل ہو سکیں گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں ہم 9ویں آیت پر بات کریں گے۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔